الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ان کا ساتھ ملے گا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے مبارک کا رنگ فک تھا، یعنی ان کے مبارک چہرے پہ پریشانی کی آثار نمودار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثوبان یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی جسمانی مرض نہیں ہے بلکہ میں مریض عشق ہوں۔ اس دنیا میں جب بھی میرا دل کرتا ہے میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کے جمال جہارہ کو دیکھ لیتا ہوں، اور آپ کی جدائی میں ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دے گا، جنت بھی عطا فرما دے گا، لیکن جنت میں آپ کا مقام بہت اعلیٰ عرفہ ہوگا، یا رسول اللہ اگر میں جنت میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میرا کیا بنے گا؟ جب انہوں نے یہ اپنا حال کریم آقا کی بارگاہ میں بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا، محبوب جو بھی آپ کی اطاعت کرے گا وہ بروز قیامت وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ خود کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ جو حضور کی اطاعت کرے گا وہ تو کریم آقا کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اطاعت نہیں کرے گا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے بے شک وہ صریح گمراہی میں ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کیونکہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صحابہ کرام کے اندر کیسا جذبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا۔ ایک صحابی رسول نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کر پھینک دی، یہ کہتے ہوئے کہ کون شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لے۔ اتنا کہہ کہ آپ نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ سرکار تو تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا بھی اپنی انگوٹھی اٹھا لیں اور جا کے بازار میں فروخت کر کے اس کے پیسے اپنے تصرف میں لے آئیں، کسی اور کام میں لے آئیں۔ تو صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ اس کو میرے رسول نے پھینک دیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے گلابی رنگ کا لباس پہنا تھا، میں کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے دیکھا، فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص فرماتے میں سمجھ گیا کہ میرے اس لباس کو کریم آقا نے پسند نہیں فرمایا۔ فرماتے میں گھر چلا گیا، میں نے جا کے اس لباس کو اتار کے میں نے اس کو جلا دیا، یعنی گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کیا۔
میں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں آیا. میرے کریم آقا نے فرمایا اے عمر ما صنعت بثوبک، تو نے اس کپڑے کا کیا کیا؟ قلت احرقتہ، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے جلا دیا ہے. یہ اطاعت کا جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے، اور ان مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، حضور کی فرما برداری میں اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں. مجھے یار کا آستانہ ملا ہے، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولتیں دو جہاں ہاتھ آئی. در مصطفیٰ تک ہے جس کی رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. وما علینا الا البلاغ